میں غالب کی پہلی غزل سے شروعات کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی غزل ہے: دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے. دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے. دیکھیے، دل، یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نہیں دیں. جب انسان کو اللہ تعالیٰ اس کی تخلیق کر رہا تھا تو فرشتوں کو کہا کہ میں اپنا ایک نمائندہ، اپنا اسسٹنٹ زمین پہ بھیج رہا ہوں، اس کا نام انسان ہوگا. تو فرشتے پریشان ہوئے کہ پروردگار عالم، ہم صبح شام تیری عبادت میں مصروف رہتے ہیں، ہماری عبادت میں کون سی کمی آ گئی جو تو انسان کو پیدا کر رہا ہے. اللہ نے کہا کہ تمہاری عبادت میں کوئی کمی نہیں آئی ہے، مگر میں انسان کو تین چیزیں دے رہا ہوں جو تم سے مختلف ہیں، جو تمہارے پاس نہیں ہیں. میں اسے پیٹ دے رہا ہوں. فرشتوں کے پیٹ نہیں ہوتا سر، وہ لوگ کھانے کے محتاج نہیں ہیں. اب یہ اتنی سی تھیلی ہے، چھوٹے سے بیگ کی طرح، ساری زندگی گزر جاتی ہے اس کو بھرنے میں، کبھی کم وقت بھرتی نہیں ہے تھیلی. اس کے بعد یہاں پر ایک چھوٹا سا کمپیوٹر لگا دیا جس کو دیکھ کر کمپیوٹر بنایا گیا ہے، دماغ. یہ ہر جو چیز کو دیکھتا ہے دنیا میں اس کو سک کر لیتا ہے، جذب کر لیتا ہے، وہ بات دماغ میں بیٹھ جاتی ہے. فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے دماغ نہیں دیا ہے، وہ اللہ کا صرف حکم بجا لاتے ہیں. اور تیسرے دیا دل. جو دل سوچتا ہے اس پہ دماغ جو سوچتا ہے دل اس پہ ریئیکٹ کرتا ہے. اسی لیے انسان کو صحیح راستے پہ لے جانے والا یا گمراہ کرنے والا دل ہوتا ہے سر. اسی لیے ہمیشہ دل کی بدنامی ہوتی ہے کہ یہ دل بڑا بیکار ہے، دل جو ہے کسی پہ اٹک گیا ہے یا کہیں دل لگ گیا ہے. یہ کیوں؟ کیونکہ دماغ تو بیچارہ ریکارڈ کر کے وہ ڈاؤن لوڈ کر دیتا ہے دل کی بستی میں، اور دل اس پہ ریئیکٹ کرتا ہے، اور یہ 6 فٹ کے انسان کو دل دوڑاتا ہے یہاں سے وہاں تک. تو دماغ، پیٹ سے جو آگ اٹھتی ہے وہ دماغ پہ جاتی ہے، اور دماغ جو ہے اس کو دل میں پہنچاتا ہے، اور دماغ جو دل انسان کو لیے کہاں کہاں گھومتا رہتا ہے. اب غالب صاحب اپنے دل کو نکال کے کہہ رہے ہیں کہ بیوقوف، اے نادان. نادان یہ لفظ ہے جو دانا نہیں ہوتا ہے، دانا یعنی عقل مند. تو نادان جو دانا نہ ہو یعنی کم عقل. دل نادان، کم عقل والا دل. دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے. اور 24 گھنٹے جو تو کسی کے نام کی مالا جپتا رہتا ہے، اس درد کی دوا کیا ہے، اس درد کی وجہ کیا ہے، اس کرانے کا ریزن کیا ہے. دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے، یہ ریزن کیا ہے. دل کہتا ہے کہ ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار. یا الہی یہ ماجرا کیا ہے. نہ مشتاق، کسی کے لیے بے چین ہو جانا. اشتیاق رکھتا ہوں کہ میں آپ سے ملنے کا اشتیاق رکھتا ہوں، شوق رکھتا ہوں، جذبہ رکھتا ہوں ملنے کا. تو جو جذبہ رکھتا ہے وہ مشتاق ہوتا ہے. ابھی اگر آپ آئے ہیں اس خاکسار کو دیکھنے کے لیے یا سننے کے لیے تو آپ مشتاق ہیں. میں بڑائی نہیں مار رہا ہوں اپنی، میں صرف آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں. اب میں بھی مشتاق ہوں آپ کو غالب سنانے کے لیے، اور اگر آپ مجھے کوئی ریئیکٹ نہ کریں یا کبھی تالی نہ بجائیں تو میں سمجھوں گا آپ بیزار ہو گئے مجھ سے.
تو ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، یعنی ہم ان کی طرف دیکھے جا رہے ہیں اور وہ منہ پھرا لیتے ہیں. بیزار، انٹرسٹ نہیں ان کو ہم میں. ایسا کیوں ہے پروردگار؟ یہ ماجرا کیا ہے؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ ماجرا، وجہ، ریزن. میں بھی منہ میں زبان رکھتا ہوں، کاش پوچھو کہ مدعا کیا ہے. نہ مدعا، آپ جو دعا کرتے ہیں، جو مانگتے ہیں اسے دعا کہتے ہیں. دعا اوپر جاتی ہے، اوپر اس کی پروسیسنگ ہوتی ہے. پروسیسنگ ہونے کے بعد جو آپ کو گرانٹ ہوتا ہے، جو ملتا ہے، وہ مدعا ہے. تو دعا آپ نے مانگی اور مانگنے میں کیا مانگا اسے مدعا کہتے ہیں. اگر آپ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار مجھے ایک خوبصورت سی اولاد دے دے، نیک اولاد دے دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ چلنے والی اولاد دے دے، تو یہ آپ کی دعا ہے. اور اگر اولاد ہو جائے اور آپ کی بات پوری ہو جائے تو آپ کی دعا مکمل ہو گئی. تو وہ جو آپ نے مانگا تھا دعا کے اندر، وہ مدعا تھا. تو دعا ایک جسم ہے، اس کے بیچ میں جو ہوتا ہے وہ مدعا ہوتا ہے، جو مرکز ہوتا ہے اس کا. تو میں بھی منہ میں زبان رکھتا ہوں. ہزاروں بار اللہ سے کچھ مانگا ہے، ایک بار آپ بھی تو مجھ سے پوچھ لیتے کہ میں نے دعا میں کیا مانگا. کاش پوچھو کہ مدعا کیا ہے، میں نے اللہ سے کیا مانگا اب تک. پھر اللہ کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں کہ جب کہ تجھ بن نہیں کوئی موجود، پھر یہ ہنگامہ خدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہر چیز میں ہوں، ہر چیز میں میرا وجود ہے. تو اگر تیرے بغیر کوئی چیز دنیا میں وجود رکھتی ہی نہیں ہے، تو پھر یہ جو ہنگامہ ہو رہا ہے، یہ جو ظلم ہو رہا ہے، ظالم مظلوم کو کچل رہا ہے، پیٹ کے پیچھے انسان دن صبح سے شام تک بھٹکتا ہے، بے گناہوں کا خون بہتا ہے، کوئی کسی کی سنتا نہیں. اولاد ماں باپ کی نہیں سنتی، ماں باپ اپنے ماں باپ کی نہیں سنتی، ان کے ماں باپ رب العزت کے قانون کو نہیں سنتی. یہ جو ظلم ہو رہا ہے، یہ وجہ کیا ہے؟ جبکہ تجھ بن نہیں کوئی موجود، پھر یہ ہنگامہ اے خدا جو دنیا میں ہو رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ پری چہرہ لوگ کیسے ہیں. پروردگار عالم، تو نے تو کہا کہ حوریں جنت میں ہوں گی، لیکن تو نے تو دنیا میں حوریں بنا دی ہیں. یہ پری چہرہ لوگ کیسے ہیں، کیوں ہیں یہ؟ غمزہ و عشوہ و ادا کیا ہے؟ نا یہ تین الفاظ یاد رکھیے گا، غمزہ، عشوہ اور ادا. غمزہ، کسی کو آنکھ سے اسے دیکھنا کہ اس کی جان نکل جائے. عشوہ، اس میں جو نزاکت ہوتی ہے دیکھنے میں، وہ جو کنکھیوں سے کوئی کسی کو دیکھ لیتا ہے، جس میں سامنے انسان جو ہے موم کی طرح پگھل جاتا ہے، اسے عشوہ کہتے ہیں. اور ادا جو انسان کے جسم میں ہوتی ہے، اسے ادا کہتے ہیں. تو پروردگار عالم، یہ بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ تو تلوار سے زیادہ قتل کرتی ہے. غمزہ اور عشوہ و ادا و من اور، یہ سب کیا ہے؟ شکن زلف عنبری کیوں ہے، نگہ چشم سرما سا کیا ہے. نو زلف تو یہ لمبے لمبے ایک زمانے میں تھے کہ عورتیں اپنی خوبصورتی میں زلف سے پہچانی جاتی تھیں. زلف کہتے ہیں ان کی گھٹنوں تک ہوا کرتی تھی. اب وہ یہاں تک آ گئی ہے سر. پہلے وہ زلف یہاں تک ہوتی تھی، یعنی وہ جب سنگار کرتی تھیں تو کنگھی بھی گزرتے گزرتے اس سے ایک وقت لگتا تھا. اب کنگھی کہتی میری کیا ضرورت ہے، انگلیوں سے کام چلا لو. وہ جو اللہ تعالیٰ نے حسن دیا تھا، اس کا تو کباڑا ہی کر دیا لوگوں نے قتل کر کر کے. انسان نے خود اپنے آپ کو قتل کیا ہے.
تو یہ زلف جو ہے اس میں خوشبو ہوا کرتی تھی عنبر کی طرح. عنبر کیا ہے؟ سمندر کی تہ میں ایک پتھر ہوتا ہے وہ براؤن کلر کا جو بہت خوشبودار ہوتا ہے لوبان کی طرح. تو شکن ہے زلف عنبری, اور شکن مانے اس میں لٹ پڑ جانا. اب ایک تو زلف لمبی ہے سانپ کی طرح, اس میں خوشبو بھی ہے, اور پھر اس میں ساتھ میں سانپ کی طرح لٹ بھی پڑ گئی ہے, تو میں انسان کہاں سے بچ کے نکل سکتا ہے؟ قتل کا مکمل سامان ہے. تو شکن مانے وہ لہر, شکن زلف عنبری, وہ زلف جس میں عنبر کی خوشبو آتی ہے وہ لہر والی کیوں ہے؟ نگاہ چشم سرما سا کیا ہے؟ کچھ نگاہیں ایسی ہوتی ہیں, بڑی بڑی آنکھیں جس میں سرما نہیں لگا ہوتا ہے, قدرتی طور پہ سرما لگا ہوتا ہے اس میں. وہ آنکھیں سرمے کی محتاج نہیں ہوتی ہیں. تو پروردگار عالم شکن زلف عنبری کیوں ہے؟ یہ نگاہ چشم سرما سا کیا ہے؟ سنیے میری طرف دیکھ لیجئے سر. میں آپ سے دے آر ناٹ امپورٹنٹ سر, ان کو بعد میں بلا لیں گے آپ اسٹیج پہ. سبزہ و گل کہاں سے آئے ہیں؟ اگر تو واحد ہے دنیا میں, ہر جگہ تیرا ہی وجود ہے, تو پھر یہ سبزہ و گل کہاں سے آئے ہیں؟ انسان جب کبھی تھوڑا سا پریشان ہو جاتا ہے تو سبزے میں ٹہلنے چلا جاتا ہے, گل کو خود سونگ لیتا ہے. سبزہ و گل کہاں سے آئے ہیں؟ ابر کیا چیز ہے؟ یہ بادل کیا ہیں؟ ابر یعنی بادل. ہوا کیا ہے؟ ابر یہ ان لوگوں کے کام کی چیز ہے جو شراب پیتے ہیں سر. یہ بہانہ ہوتا ہے ان لوگوں کا کہ آج بادل چھا گئے ہیں تو شراب کا موسم آ گیا ہے. آئے کچھ ابر کچھ شراب آئے, اس کے بعد آئے جو عذاب آئے. تو پروردگار عالم جب تو ہر جگہ موجود ہے تو پھر یہ ابر کیوں ہے جس کو بہانہ بنا کر لوگ شراب پیتے ہیں, اور پھر اس شراب پیے ہوئے انسان کو جب ہوا چھو کے نکلتی ہے تو اس کا نشہ اور بڑھ جاتا ہے. کیا ہے؟ سبزہ و گل کہاں سے آئے ہیں؟ ابر کیا چیز ہے؟ ہوا کیا ہے؟ جبکہ تجھ بن نہیں کوئی موجود, پھر یہ ہنگامہ ہے خدا کیا ہے؟ اور پروردگار کا فرشتوں کا ایک ہی جواب ہے, اللہ تعالیٰ نے انسان سے بہت وفا باندھی ہے کہ ہم کو ان سے وفا کی ہے امید, یہ جانتے نہیں کہ وفا کیا ہے. ہم کو ان سے وفا کی ہے امید جو نہیں جانتے وفا کیا ہے. وفا کیا ہے کہ اگر میں آپ کے ساتھ محبت سے پیش آ رہا ہوں تو آپ میرے ساتھ وفا سے محبت سے پیش آئیے. اس کو وفا کہتے ہیں. اس دنیا میں سب سے بڑا وفادار آپ کے گھر میں کوئی ہے تو وہ آپ کا آئینہ ہے. آپ جس حالت میں اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں وہی شکل آپ کے اندر سے دکھاتا ہے وہ. اگر آپ اس کے سامنے سوٹ پہن کے کھڑے ہیں تو وہ سوٹ والا عکس آئے گا سامنے. اگر آپ میری بہن برقع پہن کے کھڑی ہیں تو برقعے والی نظر آئیں گی. اگر سر پہ دوپٹہ لیا ہے تو دوپٹہ نظر آئے گا, اور اگر دوپٹہ نہیں ہے تو دوپٹہ نظر نہیں آئے گا. یہ ہے وفا. تو آپ جس طریقے سے پیش کریں گے وہ اس طرح کا آپ کو جو ملے گا, تو اسے وفا شعار کہتے ہیں. تو ہم ان لوگوں سے وفا کر رہے ہیں جن کو وفا کا مطلب تک نہیں معلوم. میں ان سے محبت سے پیش آ رہا ہوں, وہ مجھ سے نفرت سے پیش آ رہے ہیں. ہم کو ان سے وفا کی ہے امید, میں ان سے وفا کی امید لگا کے بیٹھا ہوں کہ میں تم سے اچھی طرح پیش آ رہا ہوں, تم بھی مجھ سے اچھی طرح پیش آؤ. میں ان کو معلوم نہیں کہ وفا کا مطلب کیا ہوتا ہے. آخر میں غالب کہتے ہیں ہاں بھلا کر تیرا بھلا ہوگا, اور درویش کی صدا کیا ہے. اس دنیا میں ایک ہی چیز ہے جس کا عوض صحیح پورا ملتا ہے. آپ کسی کے ساتھ بھلائی کیجئے, آپ کو کسی نے راستہ پوچھا, آپ نے اس کو راستہ بتایا, وہاں تک چھوڑ دیا, اس نے آپ کو دعا دی اور چلا گیا, بس. تو
بھلائی کرو بھلائی ملے گی. بزنس کرو بزنس میں پیسہ واپس ملے گا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. کبھی بھی ریسیشن آ سکتا ہے. مگر ایک چیز میں ریسیشن نہیں آتا وہ ہے بھلائی میں. سر آپ کسی کے ساتھ بھلائی کیجئے وہ آپ کے ساتھ بھلائی کرے گا. اس میں ریسیشن نہیں آتا. اور اگر آئے تو اس سے مانگو جس کے پاس ریسیشن کا نام و نشان نہیں ہے. سر ہاں بھلا کر تیرا بھلا ہوگا. ہاں بھلا کر تیرا بھلا ہوگا. اور درویش کی صدا کیا ہے؟ درویش یعنی فقیر. میں فقیر ہوں اور میری اور کیا صدا ہے تمہاری طرف. اور آخر میں کہتے ہیں میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب. جاتے جاتے کہہ رہے تھے میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب. مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے. میں اپنی قیمت نہیں لے رہا ہوں آپ سے. عالم نے کہا کہ جو کچھ میں نے لکھا ہے وہ تمہارے سامنے ہے. چلیے آپ مت مانیے مجھے کچھ بھی. میں نے مانا آپ کے ماننے پہ میں بھی مان لیتا ہوں کہ غالب کچھ نہیں ہے. مگر تمہارے ہاتھ تو مفت آ رہا ہے. تم سے کچھ مانگ تو رہا نہیں ہے. تو بھائیو میں نے مانا کہ کچھ نہیں قادر. مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے.